زمین کے اندر کیا ہے، وما یخرج منہا زمین سے نکلتا کیا ہے، وما ینزل من السماء آسمان سے اترتا برستا کیا ہے، وما یعرج فیہا آسمان پہ چڑھتا کیا ہے، یہ سب تیرے رب کے علم میں ہے۔ سواء منکم من اسر القول آہستہ بولو، ومن جہر بہ زور سے بولو، واسروا قولکم آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرو، ابجہروا بہ یا زور سے بولو، فإنہ یعلم السر وأخفى فإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى۔ میں زور سے بول رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے، آہستہ اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اب میں بولوں گا نہیں، میں نے ہونٹ سی لیے، میں نے زبان بند کر لی، میں نے زبان بند کر لی اور میں نے اپنے دل سے کہا تو میرے رب نے یہ بھی سن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہ کہتا اخفا فإنہ یعلم السر واخفا، سر آہستہ آہستہ، اخفا زبان بند ہونٹ بند، اور دل میں آدمی اللہ کو پکارے یا جو مرضی بات کرے، میرا رب کہتا ہے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی صدائیں بھی سنتا ہوں، اور دماغ میں گھومنے والے تخیلات اور تفکرات کو بھی ناپتا ہوں، تولتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور سینے میں اٹھنے والے جذبوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ زمین کے نیچے اور اوپر برابر ہے، آسمان کے نیچے اور اوپر برابر ہے، اس دھرتی کا کوئی بادشاہ نہیں، اس کا بادشاہ اللہ ہے۔ ان الارض للہ، اس کائنات کا کوئی بادشاہ نہیں، اس کا بادشاہ اللہ ہے۔ الملک للہ الکبریاء والعظمت والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ مخلوق اللہ کی، حکومت اللہ کی، عبادت اللہ کی قسم اپنی طاقت سے نہیں آئے، اللہ کی قسم اپنی طاقت سے برس نہیں رہے، اللہ کی قسم اپنی طاقت سے چمک نہیں رہے۔ لانے والا بھی اللہ، برسانے والا بھی اللہ، چمکانے والا بھی اللہ، زمین پہ پانی کو پہنچانے والا بھی اللہ۔ انا سببنا الماء صبا، میں ہی ہوں جو بارش کو برساتا ہوں بڑے انوکھے انداز میں۔ انوکھے انداز کا کیا مطلب؟ انا سببنا الماء صبا، یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ تقریباً 1200 میٹر کے فاصلے سے ہو رہی ہے، اور بارش کے قطرے کے برابر 1200 میٹر کے فاصلے سے اگر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر یہ بارش اسی طرح ہو جو سائنس کا اصول ہے کہ 1200 میٹر سے بارش کے قطرے کے برابر چیز کو پھینکو تو آئے گی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو یہ ایک قطرہ سر میں اترتا اور سر پھاڑ کے اندر چلا جاتا۔ سڑکیں اور لینٹر اور گھر اور مسجد اور مندر اور جنگل اور شہر اور آبادیاں اور دیہات، ہر شے تباہ و برباد تھے اگر اس رفتار سے یہ قطرہ گرتا۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، میں بارش برساتا ہوں عجب انوکھے انداز میں کہ بیچ میں سپیڈ بریکر ہیں، آپ کو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، بیچ میں ہزاروں سپیڈ بریکر ہیں۔ آپ دیکھتے ہو جب گاڑی سپیڈ بریکر پر آتی ہے آہستہ ہو جاتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، پھر تیز ہوتی ہے، پھر بریکر آتا ہے، پھر آہستہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے سر، ہری پور کی دھرتی اور اس بادل کے درمیان اتنے سپیڈ بریکر اللہ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ بارش کے قطروں سے ٹکراتے 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 جب ہری پور کی زمین پر آ کر گرتے ہیں اور میرے سر کو چھوتے ہیں تو اس میں سے 550 کلومیٹر کی رفتار ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اور صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ بارش ہمارے اوپر برستی ہے، اور یہ صرف اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف اللہ تعالیٰ بریکر ہٹا دے، سپیڈ بریکر ہٹا دے اور کچھ نہ کرے، ہٹ جاؤ تو ایک بارش تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ جیسے اللہ نے قوم نوح پہ پانی برسایا تھا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ تو میرے بھائیو یہ کائنات اللہ کی ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا
جو آپ چاہیں، جو طارق جمیل چاہے، جو حکمران چاہیں، یہاں وحدہ لا شریک کی شہنشاہی ہے۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، مرتے ہیں، شکستیں کھاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، کوئی جیل میں جاتا ہے، کوئی ذلت کی وادیوں میں پستیوں میں گرتا ہے۔ اللہ لا زوال ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ احق من ذکر، اپنے نبی سے سنو اپنے رب کو کہ میرا نبی اپنے رب کو کیسے بیان کر رہا ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد واکثر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوصى من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب الشهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احلت أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ یہ میرا نبی اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے۔ واہ اللہ کو بادشاہوں کو اپنی تعریف پسندی ہوتی ہے۔ سب سے قریب بادشاہ کے وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس کی تعریف کرنے والا ہو، خوشامد کرنے والا ہو، اور اس کو سکندر اعظم بنانے والا ہو، چنگیز خان بنانے والا ہو۔ وہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی احمق اور الو ہوں۔ اور یہ تو جھوٹے بادشاہ ہیں اور جھوٹے ثناخواں ہیں۔ میرا رب سچوں کا سچا، میرا رب ذالکم اللہ ربکم الحق اور قولہ الحق اور وہو الحق، وہ حق ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ اور تعریف کتنی میں کروں، اور وہ خود مثال دیتا ہے کہ میری تعریف میں کتنی گنجائش ہے، کتنی مجال ہے، کتنی وسعت ہے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اے ہری پوروا لوگ، میں تمہارے جنگل کاٹ کے قلم بنا دیتا ہوں۔ اور پھر تمہارے تو چھوٹے سے جنگل ہیں، میں پورے پاکستان نہیں 6-7 بر اعظم کے جنگل کاٹ کر میں قلم بنا دیتا ہوں۔ اور ماں کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگل درخت ختم ہو گئے وہ بھی زندہ کرتا ہوں، ان کے بھی قلم بناتا ہوں۔ جو موجود ہیں ان کو کاٹ کے بھی قلم بناتا ہوں۔ جو آئندہ پیدا کرنے والا ہوں ان کو بھی اگا کر ان کے بھی میں کاٹ کے قلم بناتا ہوں۔ یہ ماں کا مطلب ہے۔ ماں کا مطلب پہلے درخت سے لے کر جو آخری درخت اللہ اگائے گا سب کاٹ کے قلم۔ اور آیو بھائی علماء، ادباء، شعراء، فصحاء، بلغاء، آجاؤ نعت خان، ثنا خان، حمد خان، آجاؤ اور آؤ، اور سمندر کو کرتا ہوں میں سیاہی۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، 7 سمندر سیاہی بنا دو، درختوں کو قلم بنا دو، پوری دنیا کے انسانوں کو چوگرد بٹھاؤ، جنات کو بلا کر ساتھ بٹھاؤ، قلم ڈبو وہ سمندر میں اور کاغذ پکڑو ہاتھ میں اور لکھو میری تعریف، لکھو میری تعریف، اور میں تم پر علم کا فیضان کروں گا۔ کہیں سوچنا نہ پڑے گا، کہیں اٹکنا نہ پڑے گا، کہیں قلم تھر تھرائے گا نہیں، کہیں تعبیر وہ کمزور نہ ہوگی، کہیں تمہارا تخیل اڑے گا نہیں، اٹکے گا نہیں، جھٹکے گا نہیں، کھٹکے گا نہیں۔ پھر تمہارے علم تھوڑا ہے، میں فرشتوں کو اتار کر ساتھ بٹھاتا ہوں، وہ بھی میری تعریف لکھیں۔ پھر میں عرش کے فرشتوں کو اتارتا ہوں، وہ بھی میری تعریف لکھیں۔ پھر جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو اتارتا ہوں، وہ بھی میری تعریف لکھیں۔ پھر فرشتوں کا علم بھی تھوڑا ہے، نبیوں کا علم زیادہ ہے، میں ان کو بلاتا ہوں، 1.25 لاکھ نبی بھی میری تعریف لکھیں۔ پھر نبیوں کا علم تھوڑا ہے اور رسولوں کا علم زیادہ ہے، میں رسولوں کو بلاتا ہوں، پھر وہ بھی میری تعریف لکھیں۔ پھر رسولوں کا علم تھوڑا ہے اور سب سے زیادہ علم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سید القونین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اولین و آخرین سے زیادہ ہے، وہ بھی میری تعریف لکھیں۔
اب میرا حبیب بھی لکھے اور عیسیٰ بھی لکھے اور موسیٰ بھی لکھے اور نوح بھی لکھے، ابراہیم بھی لکھے، یعقوب بھی ہو، اسحاق بھی ہو، اسماعیل بھی ہو، اور یوسف بھی ہو، اور یوشع بھی ہو، داؤد بھی ہو، اور سلیمان بھی ہو، یحییٰ بھی ہو، اور نوح بھی لکھے، ابراہیم بھی لکھے، یعقوب بھی ہو، اسحاق بھی ہو، اسماعیل بھی ہو، اور یوسف بھی ہو، اور یوشع بھی ہو، داؤد بھی ہو، اور سلیمان بھی ہو، یحییٰ بھی ہو، زکریا بھی ہو علیہم السلام، ہود بھی ہو، صالح بھی ہو، یونس بھی ہو، شعیب بھی ہو، نوح بھی ہو، ادریس بھی ہو، اور آدم بھی ہو، شیس بھی ہو علیہم السلام، یہ سارے انبیاء ہوں اور یہ سب میری تعریف لکھیں، پھر میرا حبیب بھی ہو وہ بھی میری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دے، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لکھنے والے نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، علماء ہوں، ادیب ہوں، شاعر ہوں، فصیح ہوں، وہ اول ہے اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ قدیم ہے ابتدا کے بغیر، وہ دائم ہے انتہا کے بغیر، ابتدائیت سے پاک ہے، انتہائیت سے پاک ہے، ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اس کا، رات بھی اس کی، دن بھی اس کا، تارے بھی اللہ کے، چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، ہوا بھی اللہ کی، جھونکے بھی اللہ کے، بگولے بھی اللہ کے، نسیم بھی اللہ کی، صبا بھی اللہ کی، سرسر بھی اللہ کی، سموم بھی اللہ کی، اور صافات اور جاریات بھی اللہ کی، حملات بھی اللہ کی، اور کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہوا اللہ کا، اور مالک اس کا اللہ ہے، اور وہ اللہ وہ تیرا اور میرا خالق ہے، اس نے زندگی دی ہے، وہ موت دینے والا ہے، یہ جہان عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم بیکار ہو، یہ خیال دل سے نکال دو کہ تمہیں دیکھنے والا کوئی دیکھ نہیں رہا، رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، چور چوری کرے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک دیکھ رہا ہے، منہ کالا کرنے والا منہ کالا کرے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک دیکھ رہا ہے، طاقت کے نشے میں تخت پر بیٹھنے والا فرعون بن جائے کسی کو نہیں پتا، ایک دیکھ رہا ہے، ظالم غراتا رہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، مظلوم پستا رہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہری پور کا تاجر ڈنڈی مار کے سودا بیچ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، صحیح ترازو تول رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، سچ بول کے سیاست کر رہا ہے کون دیکھ رہا ہے؟ کون سن رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کون جھوٹ کی سیاست کر رہا ہے؟ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کون ملاوٹ کر رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کس کے پیسے ہری پور کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ سود کھا رہے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کون ہے کون ہے جو اپنے مال میں اللہ سے ڈر کے کماتا ہے اور اللہ سے ڈر کے خرچ کرتا ہے؟ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کون ہے رات کو ناچنے والی، کون ہے گھنگرو چھنکانے والی؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کون ہے رات کو رونے والی، کون ہے مصلی پہ تڑپنے والی؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کون ہے رات کو فحش بےہودہ ناچ دیکھنے والا، اور کون ہے رات کو مصلی پہ اللہ کو یاد کرنے والا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کون ہے مسلمان کو دھوکہ دینے والا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کون ہے مسلمان کا خیر خواہ اور ہمدردی کرنے والا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کون ہے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کون ہے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینے والا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کون ہے فرعون بن کے قتل کرنے والا اور ناحق خون بہانے والا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ کیا قاتل مرے گا نہیں؟ کیا دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان پچھلے دور میں مر گیا، اور آج کی دنیا کا سب سے بڑا قاتل
ہٹلر مر گیا، سب کو موت ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں سچ بھی ہوگا اور جھوٹ بھی ہوگا، شرک بھی ہوگا، توحید بھی ہوگی، کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا اور ظلم بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اجالا بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، غفلت بھی ہوگی، شراب بھی ہوگی، شربت بھی ہوگا، خیانت بھی ہوگی، دیانت بھی ہوگی، ہیرا پھیری بھی ہوگی، امانت بھی ہوگی، امانت بھی ہوگی، ترازو صحیح بھی تولے گا، غلط بھی تولے گا، کربلائیں بھی آئیں گی، چمن بھی مسکرائیں گے، یزید بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا۔ ہاں یہ کہانی یوں ہی چلے گی۔ اگر یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھتا اور عبداللہ بن حسین 2 سال کے بچے کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جاتا، آسمان ٹوٹ نہ جاتا، زمین پھٹ نہ جاتی، پہاڑ ریت نہ بن جاتے، دریاؤں کو آگ نہ لگ جاتی۔ یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی موت کا کھیل ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کون کرتا ہے۔ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے پہ ایمان کو کون بیچتا ہے اور اسے ٹھوکر مار کے اپنے رب کو راضی کون کرتا ہے؟ پیسوں کی چمک پر بک جانے والا کون ہے اور اللہ کے در پر جھک جانے والا کون ہے؟ یہاں کے چند روزہ زندگی کے لذتوں پر ضمیر کو بیچنے والا کون ہے اور اسے ٹھوکر مار کے اللہ کے در پہ جھک جانے والا کون ہے؟ یہ میرے رب کا امتحان ہے، یہ ٹیسٹ پیپر ہے، اور میرا رب نہ غافل ہے، نہ سویا ہے، نہ عاجز ہے، نہ جاہل ہے، وہ ظلم سے پاک ہے، وہ عدل والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ ہیبت والا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ خدا نہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، فتویٰ نہیں دے رہا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کا ترجمہ خدا نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ بھگوان نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ گاڈ نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ یزدا نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ ایشور نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ اوتار نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ دیوتا نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ جو اس نے اپنا نام رکھا، جو اس نے اپنا ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، وہی ایک اکیلا اللہ، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنها کوکب در یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ صرف اللہ ہے، اللہ صرف اللہ ہے۔ بھائیو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو جانو، سب سے پہلے اللہ کو اپنا بنا لو، سب سے پہلے اللہ کو اپنا بنا لو، سب سے پہلے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اگر اللہ اپنا ہو گیا تو سب کچھ اپنا ہو گیا، اگر اللہ اپنا نہ ہوا تو کچھ بھی اپنا نہ ہوا۔ مر کے ہار گئے اللہ کی قسم، بازی ہار گئے رب کی قسم۔ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب دلاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ ٹوٹے ہوئی قبریں دیکھو،
اجڑے ہوئے قبرستان دیکھو، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، گانے والیوں کی لے نہ سنو، رونے والیوں کے نوحے سنو، بڑے بڑے شیش محل نہ دیکھو، اجڑے قبرستان دیکھو، اجڑی ہوئی قبریں دیکھو، جو کبھی کہتے تھے ہمارے بغیر ہری پور چل نہیں سکتا، آج ان کی قبریں مٹ چکی ہیں اور وہ مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں، خاک میں خاک ہو چکے ہیں۔ ہاں ہاں، جنہوں نے اپنے رب کو پایا انہوں نے سب کچھ پایا، جنہوں نے رب کو کھویا انہوں نے سب کچھ کھویا۔ مر کے مر جاتے تو مسئلہ، انہوں نے سب کچھ کھویا، مر کے مر جاتے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کیا کریں، مر کے مرتے نہیں ہیں، مرتے ہی زندگی ہے، مرتے ہی زندگی ہے۔ قبر سے ہی نظام شروع ہو جاتا ہے، قبر سے ہی جزا سزا کے نظام چل جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے، اسے یوں نہ سمجھو کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہیں سے نظام چل جاتا ہے۔ یزید نے حملہ کروایا مدینہ منورہ پر، مسلم بن عقبہ بدبخت لشکر کا امیر تھا، مدینے والوں کو قتل و غارت، خون بہایا، صحابہ کی اولادوں کو ذبح کیا، صحابہ کو قتل کیا، کتنی نیک پاکیزہ بچیاں ان کی عزتوں کو تار تار کیا۔ وہ مدینے سے نکلا اور ذوالحلیفہ پہنچا اور وہ کمبخت مر گیا، تو یزیدی لشکر نے حسین بن نمیر کو اپنا امیر بنایا اور اسے وہاں دفن کر دیا۔ مدینے والے تو غصے میں تھے، وہ آئے کہ اس کمبخت کی قبر کھودو اور اسے سولی پہ چڑھاؤ، اس کی لاش کو سولی پہ چڑھاؤ۔ جب وہ آئے اور ذوالحلیفہ میں اس کی قبر کو کھودا تو کیا منظر تھا کہ کناروں تک قبر انگاروں سے بھری پڑی تھی، کناروں تک قبر انگاروں سے بھری پڑی تھی، اور وہ انگاروں کے اندر اس کی میت ایسے پڑی تھی جیسے لوہے کا راڈ سریا آگ میں سرخ ہو جاتا ہے، آگ میں سرخ ہو جاتا ہے، ایسے مسلم بن عقبہ کی میت آگ میں سرخ ہوئی پڑی تھی۔ مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا، ہمیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو چھوٹا سا عذاب ہے۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ قبروں کو پھاڑ دے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کس ہیبت ناک انداز میں اللہ قیامت کو ذکر کرتا ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہائے یہ سب میرا رب قیامت کو بیان کر رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ میرا رب قیامت کو بیان کر رہا ہے۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، میرا رب قیامت کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب قیامت کو بیان کر رہا ہے۔ یسألونک عن الجبال فقل یہ قیامت ہے، قیامت میں نے تھوڑی سی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ کس ہیبت سے اس دن کو بیان کر رہا ہے۔ ہاں یوم نسیر الجبال، جس دن ہری پور کے پہاڑوں کو یوم نسیر الجبال، جس دن ہری پور کے پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے۔ بشام پٹن بٹل بٹگرام چلاس گلگت سکردو کے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا، ہمالیہ کیٹو کو ہٹا دیا جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین چٹیل ننگا میدان ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور تیرا رب تمہیں اور مجھے جمع کرے گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک بھی پیچھے نہ چھوڑے گا۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، گھیرے میں ہے،
وعدہم عدا، اور گنا ہوا ہے، وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، آج طارق جمیل اکیلا آ رہا ہے۔ آج پوچھا جائے گا اتنے بڑے مجمع کے سامنے کس لیے بولتا تھا؟ واہ کے لیے، واہ کے لیے، شاباش کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، یا میرے لیے؟ پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آج سوال جواب کا دن ہے۔ آج میرا رب کہے گا تم خاموش ہوگے، میں بولوں گا۔ آج انسان ننگے ہیں، مرد ننگے ہیں، عورتیں ننگی ہیں، سورج سر پر ہے اور اللہ کا عرش آ چکا ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور جہنم اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت آ چکی ہے، اور جی یومئذ بجہنم، جہنم آ چکی ہے۔ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ترازو آ چکا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل کو قائم کیا جا چکا ہے، جنت اور جہنم کے درمیان پل کو قائم کیا جا چکا ہے۔ پھر میرا رب کہے گا فائلیں کھول دی جائیں، یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، آج بھید کھول دو، آج پردے ہٹا دو۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج ہر آدمی کی فائل گردن میں ڈالو، صدر کی فائل گردن میں، وزیر اعظم کی فائل گردن میں، وزیر کی فائل گردن میں، تاجر زمیندار کی فائل گردن میں، عورت مرد کی فائل گردن میں، ادنا اعلیٰ کی فائل گردن میں، آج نیک و بد سب کی فائل گردن میں۔ اور میرا رب کہے گا اقرا کتابک، اقرا کتابک، اقرا کتابک، پڑھ 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 پڑھ۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ وہی لکھا ہوا ہے جو تو کرتا چلا آیا، یہ وہی لکھا ہوا ہے جو رات کے اندھیروں میں ہوا، جو دن کے اجالوں میں ہوا، جو اقتدار کے نشے میں ہوا، جو دولت کے نشے میں ہوا، یہ وہی ہے جو مجھ سے ڈر کے ہوا۔ تیرے راتوں کے آنسو آج چمکتے موتی ہیں، تیری رات کی فریادیں آج جنت کے باغات ہیں، تیری دعائیں آج جنت کے پھول ہیں، تیرے سجدے آج میری محبت کی نشانی ہیں، میری رضا کا پروانہ ہے۔ اقرا اقرا، پڑھ 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 پڑھ۔ ہائے ہائے جنہوں نے زندگی برباد کی ہوگی وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کہیں گے اوئے ہائے مارے گئے مارے گئے مارے گئے، یہ تو سب کچھ سامنے آ گیا، بھاگو بھاگو بھاگو۔ تو دل میں کہیں گے بھاگو بھاگو، تو اللہ کہے گا این المفر، آج بھاگ کے دکھا تو صحیح۔ پاکستان تھوڑا ہی ہے کہ ساری دنیا کے ظلم ٹھا کے بھی تو معزز رہے، محترم رہے، اور تجھے سلوٹ بھی ہوں، تجھے سلام بھی ہوں، یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے۔ این المفر، این المفر، بھاگ کے دکھا بھاگ کے دکھا۔ پھر ایک اندر میں آواز آئے گی کہیں چھپ جاؤں کہیں چھپ جاؤں کہیں چھپ جاؤں، تو اللہ کی آواز آئے گی لا تخفى منکم خافیہ، آج چھپ کے دکھا تو صحیح، آج چھپ کے دکھا تو صحیح۔ یوم ہم بارزون، آج سامنے آنے کا، یوم ہم بارزون، آج سامنے آنے کا دن ہے۔ لا یخفى علی اللہ منہم شیء، آج کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ کون بادشاہ ہے، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ ہی بادشاہ ہے۔ پہلے بھی اللہ اور بعد بھی اللہ، اور اول بھی اللہ اور آخر بھی اللہ، اور ظاہر بھی اللہ اور باطن بھی اللہ، اور ماضی کا مالک بھی اللہ، حال کا مالک بھی اللہ، مستقبل کا مالک بھی اللہ، اور جنت کا بھی اللہ اور جہنم کا بھی اللہ، حساب کتاب کا مالک بھی اللہ، آج پکڑ گرفت کا مالک بھی اللہ، عطا داد و دہش کا مالک بھی اللہ، جہنم کا بھڑکانے والا بھی اللہ ہے اور جنت کو مہکانے والا بھی اللہ ہے، مجرم کی گردن میں توق ڈالنے والا بھی اللہ ہے، اور محرم کو سہرے پہنانے والا بھی اللہ ہے، فرمانبردار کو عزت کے منبر پر بٹھانے والا بھی اللہ ہے، اور ظالم کو ہتھ کڑی پہنانے والا بھی اللہ ہے، اور جہنم کو تیز کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جنت کو نورانی بنانے والا بھی اللہ ہے، آج مجرم کی گرفت کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اپنے کو نوازنے والا بھی اللہ ہے، آج پکڑ بھی اللہ کی ہے اور معافی بھی اللہ کی ہے، آج دینے والا بھی اللہ ہے اور پکڑنے والا بھی اللہ ہے۔ این المفر، این المفر،
این المفر، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ او میرے بھائیو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کب تک بغاوت کرو گے؟ کب تک بغاوت کرو گے؟ کب تک نافرمانیاں کرو گے؟ کب تک نمازیں چھوٹیں گی؟ کب تک سود کھایا جائے گا؟ کب تک زنا شراب چلے گا؟ کب تک یہ قتل و غارت کے بازار گرم ہوں گے؟ کب تک یہ چوریاں اور ڈاکے چلیں گے؟ کیا میرے رب نے موت کو پیچھے نہیں لگایا ہوا؟ کیا قیامت تیزی سے نہیں چلی آ رہی؟ اقتربت الساعة وانشق القمر انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل فتکون الجبال کالعہن لا يسأل حمیم حمیما حمیم حمیما یبصرونہم۔ ارے وہ آ گئی ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ میرے مولا، ہاں میں کرتا رہا، پاکستان میں کرتا رہا چوریاں، قتل غارت ڈاکے، اب مجھے واپس بھیج دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اب کبھی نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ میرے رب کی آواز آئے گی، کھلا انہا کلمۃ هو قائلها، بکواس بند کرو، بکواس بند کرو۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ دنیا میں پیغام پہنچا تھا، کوئی بتانے والا آیا تھا، کسی نے در کھٹکھٹایا تھا، کسی کی آواز کانوں تک پڑی تھی، کسی نے دل کے دریچوں میں جھانک کر تمہیں رب کا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ کہ پہنچایا تو تھا کہ بس آج جزا سزا کا دن ہے، آج واپسی کا دن نہیں ہے، آج واپسی کا دن نہیں ہے۔ آج اپنا کیا دیکھو، ایک ایک مرد عورت کو اللہ بلائے گا، نام لیا جائے گا، طارق جمیل کو بلایا جائے۔ ہاں ہائے، یہ وہ وقت ہے جب جوان بھی بوڑھے ہو جائیں، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں، ادھر جہنم بھڑک رہی ہے اور ادھر فرشتوں کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہتھکڑیاں ہیں، ادھر فرشتوں کے ہاتھوں میں جنت کے پھول اور سہرے ہیں اور جنت کے تاج ہیں، اور پتہ نہیں کہ اب ہتھکڑی لگنے والی ہے، یہ جنت کا سہرا پہنایا جانے والا ہے، پتہ نہیں ہے کہ گھسیٹ کر آگ میں پھینکا جانے والا ہے، یہ اللہ کا مہمان بنا کر اللہ کے مہمان خانے میں پہنچایا جانے والا ہے۔ آج کیا ہوا سامنے ہے، آج سامنے ہے، میری راتیں میرے سامنے ہوں گی، میرے دن میرے سامنے ہوں گے، میرے اجالے میرے ساتھ ہوں گے، میرے اندھیرے میرے ساتھ ہوں گے، ہاں میری جوانی کی سیاہی سفیدی میرے ساتھ ہوگی، بڑھاپے کی بیداری غفلت میرے ساتھ ہوگی، حاکم کا ظلم اس کے ساتھ ہوگا، ظالم کا ظلم اس کے ساتھ ہوگا، عادل کا عدل اس کے ساتھ ہوگا، امین کی امانت اس کے ساتھ ہوگی، سخی کی سخاوت اس کے ساتھ ہوگی۔ لیکن ایک بات بتا دوں، سب سے خوفناک عذاب، سب سے خوفناک عذاب سود کھانے والے کو ہے اور قتل کرنے والے کو ہے اور ظلم ڈھانے والے کو ہے۔ یہ تین سب سے زیادہ عذاب کی گرفت میں آئیں گے، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک ظلم ڈھانے والا۔ میرا رب جب اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، آسمان پیدا کیے، ابھی کچھ نہیں بنایا، آسمان پیدا کیے، فرشتے پیدا کیے، تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے کہا، میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے۔ دعا کرو، ہمارا ملک زندہ ہے، اسے حکمرانوں نے نہیں ڈبویا، اسے میں نے اور تم نے ڈبویا ہے۔ آج 18 کروڑ ظالموں کا دیس ہے، حکمرانوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، آج ہمارا ریڑھی والا بھی ظالم ہے اور پتھر توڑنے والا مزدور بھی ظالم ہے اور آج کا دکاندار بھی ظالم ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے، 10 بے گناہوں کے نام لکھاتے ہیں۔ تمہاری ہری پور کی عدالت میں کتنے جھوٹے کیس چل رہے ہیں، کتنے جھوٹے الزامات پر لوگوں کو جیلوں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، صرف حکمرانوں کی نادانی سے ملک نہیں ڈوبتے، جب لوگ نادان ہوتے ہیں اور اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں اور اللہ کی بغاوت کرتے ہیں اور دھرتی کو گانے بجانے سے بھر دیتے ہیں اور ناچ گانے سے بھر دیتے ہیں اور زنا اور شراب سے بھر دیتے ہیں اور سود اور جھوٹ سے بھر دیتے ہیں اور ظلم و ستم سے بھر دیتے ہیں، جب گھر گھر میں ماؤں کی نافرمانی ہو، جب ماؤں کے نوحے ہوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ ماں کو دکھ
دینا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں، تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ صرف حکمرانوں کو برا مت کہو، آج گھر گھر میں ماں ذلیل ہے، گھر گھر میں باپ دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ یہ سفینہ چند لوگوں نے نہیں ڈبویا، 18 کروڑ کے ہاتھ میں برمے ہیں اور وہ اسی کشتی میں چھید کر رہے ہیں جس پر وہ سوار ہیں۔ جب نمازیں چھوٹیں، جب روزے چھوٹے، جب جھوٹ پہ تجارت چلی، جب سود پہ تجارت چلی، جب مالدار ظالم فرعون بنے، جب ڈاکے قتل و غارت کے بازار گرم ہوئے، جب روزے چھوڑے گئے، جب تجارت میں خیانت آئی، جب علماء بادشاہوں کے در پہ جا کر سجدے کرنے لگے اور اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا۔ لوگ میں تمہیں حدیث سے سنا دوں، اپنی بات کیا کہوں۔ عزت تو خزل فی ادولا، جب حکمران قومی خزانہ لوٹنا شروع کر دیں گے، جب حکمران قومی خزانہ لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانت مغنما، جب امانت میں خیانت ہونی شروع ہو جائے گی۔ قلم، امانت کا قلم، امانت کا قلم کیا قیمت ہے؟ کوئی لگا نہیں سکتا۔ خیانت کا قلم 1 کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 10 خرب، 20 خرب، 100 خرب، 200 خرب، 300 خرب قیمت لگ گئی۔ لیکن یہ قلم جس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے امانت میں خیانت نہ کی تو اس کی قیمت اللہ خود لگائے گا۔ اور میرے نبی نے مثال دی، 1 دن کا عدل 60 برس کی بندگی سے بہتر ہے۔ 1 دن کا عدل 60 برس کی بندگی سے بہتر ہے۔ ہاں والامانت مغنما، امانت میں خیانت ہوگی، والزکات مغرما، مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علم علماء بادشاہوں کی چوکٹ پہ بیٹھ جائیں گے اور اللہ کی چوکٹ کو چھوڑ دیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، بیویوں کے لوگ فرما بردار، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کو گلے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکا دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو ملیں گے اندر میں بغض پال کے، نفرتیں پال کے مسکرا رہے ہوں گے، نفرتیں پال کے اکرام کر رہے ہوں گے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ ممبر رسول تو محبت کے لیے تھا، ممبر رسول ہی نفرت کی آگ بھڑکانے والا بن گیا۔ ممبر رسول کا نہیں ہے، ممبر رسول پہ بیٹھنے والے نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہے۔ یہ ممبر محبت کے لیے تھا، یہ ممبر امت بنانے کے لیے تھا، یہ ممبر فرقہ بنانے کے لیے نہیں تھا، یہ ممبر فرقہ واریت کے لیے نہیں تھا، یہ ممبر نفرت پھیلانے کے لیے نہیں تھا، یہ ممبر مسلمان کو مسلمان سے توڑنے کے لیے نہیں تھا، یہ ممبر مسلمان کی مسلمان سے نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، آج صرف ناچنے والی ہی مجرم نہیں ہے، آج کا ممبر سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میرے نبی کی زندگی کو، میرے نبی کی محنت کو برباد کر رہا ہے کہ آج بولنے والے وہ امت نہیں بنا رہے، وہ فرقے بنا رہے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، سارے ایک جیسے نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن امت کو توڑ کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے 14 صدی پہلے کہا تھا، اور مسجدوں میں وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور کیا ہوگا؟ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، موسیقی عام ہو جائے گی، ہر گھر میں گانا بجانا، ہر گاڑی میں گانا بجانا، ہر طرف موسیقی میوزک ہوگا۔ وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، اور مالدار لوگ ریشم پہنیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا، ولعن آخر هذه الامة اولها، پچھلے اگلوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر رب ناراض ہو جائے گا،
پھر زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پھر موسموں کا جبر برداشت کرو، پھر طوفان برداشت کرو، پھر زلزلے برداشت کرو، پھر نااہل حکمران برداشت کرو، پھر ظلم و ستم برداشت کرو، پھر تباہی اور بربادی برداشت کرو، پھر بارشوں کا بے وقت ہونا برداشت کرو، پھر زمین میں دھس جانا برداشت کرو، جب تک توبہ نہیں ہوگی میرے رب کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح ٹھوکریں مارنے کا رہے گا کہ توبو اللہ، توبو اللہ، توبو اللہ، دوڑو دوڑو دوڑو، توبہ کرو تاکہ آج جب بلایا جائے آ جائے، فلاں بن فلاں آ جائے، وہ آ گیا، میرا رب کہے گا ارنی ماذا قدمت، آج کیا لائے ہو؟ کہے گا یا اللہ یہ لایا، اللہ تیری بندگی لایا، اللہ تیری اطاعت لایا، اللہ تیری رضا لایا۔ اللہ کہے گا تولو، آج انصاف کا دن ہے، اس کے گناہ بھی تولو، اس کی نیکی بھی تولو، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہے، تولو تولو۔ قرآن کی سب سے ہیبتناک آیت، 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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر نیکی ہے تو جزا ہے، برائی ہے تو سزا ہے۔ تولو تولو، اوہو تولا گیا، نیکیاں تو ساری بے وزن ہو گئی۔ ارے کیا ہوا؟ یہ تو نیکیوں کے پہاڑ تھے، یہ بے وزن کیوں ہوئے؟ ہاں اس لیے بے وزن ہوئے کہ تو صرف اپنی شہرت کے لیے کرتا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا تھا۔ ہائے نیکیاں برباد ہو گئی تو گناہوں کا کیا ہوگا؟ تولو، کس لیے کیا تھا؟ تیرے لیے کیا تھا، آج وزن دے، تولو، تل رہا ہے، تل رہا ہے، پلڑا جھک گیا۔ ایک بیچ میں حدیث یاد آ گئی، بات میں بھول نہ جاؤں، ایک آدمی کا ترازو ایسے ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے ایسے ہو رہا ہوگا، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ، کبھی گناہوں کا نیچے کبھی نیکیوں کا نیچے، تو اس کا کلیجہ اچھل کے منہ کو آئے گا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، رنگ پیلا فق ہو جائے گا۔ تو اچانک ایک بادل آئے گا، بادل سا، اور آ کر اس کی نیکیوں کے ترازو میں بیٹھے گا اور ایک دم اس کی نیکیوں کا پلڑا جھکا دے گا اور گناہوں کا اٹھا دے گا، تو اس کی جان میں جان آئے گی۔ تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے جس نے آ کر مجھے جہنم سے بچایا؟ تو فرشتے کہیں گے یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے لے گئے ہیں۔ نمازیں تو چلی گئی تھیں، روزے تو کچے نکلے تھے، حج تو کچا نکلا تھا، روزہ تو کچا نکلا تھا، یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا گئے، اور یہ اخلاق وہ ہیں جو آج میرے نبی کی امت بھلا بیٹھی ہے۔ آج میرے نبی کی امت نے اخلاق کو طلاق دے دی ہے، کیا دیندار، کیا دنیا دار، کیا نمازی، کیا بے نمازی، میں کیا کہوں، میں کیا کہوں۔ دنیا پھر بڑی تلخ کہانیاں سنی اور بڑے دل خراش اور بڑے دلدوز مناظر دیکھے جس کے پیچھے صرف بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی ہے۔ اور آج دیکھو 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 اس کا ترازو ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کہ تیرے اخلاق نے آج تجھے جہنم سے بچا لیا ہے۔ اور ایک حدیث اور یاد آ کے بعد میں بھول نہ جاؤں، جب میرے اور تمہاری نیکیوں کے تولنے کا وقت آئے گا اور گناہوں کے تولنے کا وقت آئے گا، تو سب سے پہلے جو نیکی ترازو میں رکھی جائے گی اور سب سے پہلے جو گناہ ترازو میں رکھا جائے گا، میرا رب فرمائے گا دیکھو سب سے پہلے بیوی بچوں سے اس کا سلوک دیکھو، اگر وہ اچھا ہے تو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دو۔ سب سے پہلے اس کا اپنے بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا، ماں باپ سے سلوک تولا، یعنی یہاں بھی اخلاق آ گئے، اخلاق کو تولا جائے گا۔ اگر اس کا پلڑا جھک گیا تو میرا رب کہے گا کامیاب ہے، کامیاب ہے، اسے جنت کی بشارت ہو، اسے جنت کا لباس پہناؤ، اسے جنت کے جوڑے پہناؤ، اسے جنت کے کنگن پہناؤ، اس کے سر پہ جنت کا تاج رکھو۔ اب یہ تو 5 فٹ کا ہے، 5.25، 5.5، 6 فٹ کا ہے، اور جنت کے جوڑے کی سلائی ہے 130 فٹ کے لحاظ سے۔ تو میرا رب دکھائے گا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ وہ اللہ کے ترازو کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا قد یوں نکلنا شروع ہوگا جیسے کرین میں سے روڈ
ریکارڈ نکلتا ہے اور ایسے چڑھتے 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 130 فٹ پر جا کر اس کا قد پورا ہو جائے گا. ایسے نکلے گا، ایسے جائے گا، ایسے جائے گا، ایسے جائے گا، اور 130 فٹ پہ جا کے وہ کھڑا ہو جائے گا. پھر فرشتے آئیں گے اور جنت کے سبز جوڑے پہنائیں گے اور جنت کے کنگن پہنائیں گے اور سر پہ جنت کا تاج سجائیں گے، جس کا سب سے چھوٹا موتی ہری پور میں رکھو تو زمین سے آسمان تک ہر شے روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور پھر اللہ اپنے نور میں سے اس کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالے گا، جس سے وہ سورج سے زیادہ روشن، چمکدار، خوبصورت ہو جائے گا. پھر میرا رب کہے گا جا گھر والوں کو خوشخبری سنا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ واپس لوٹے گا اور کہے گا ہو، نعرہ مارے گا. جیسے یہاں لوگ جیت کے نعرے مارتے ہیں تو نعرہ مارے گا. وہ نعرہ، اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا. خوشی کی آواز کو نعرہ کہتے ہیں. کہے گا ہو، سارے کہیں گے تجھے کیا ہوا؟ کہے گا ہو، ارے بھائی کیا ہوا؟ تب اس کو وہ کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیا، ہاؤ اقرؤ کی. قرآن بھی کیا شاعر، سبحان، اس کے نعرے کو بھی لفظ بنا دیا اللہ تعالیٰ. ہاؤ اقرؤ کتابیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو. میں کامیاب ہو گیا، میں نے جھنڈے گاڑ دی. آج خوش ہو جا. یہ کیا بے وقوف ہیں، وزیر بننے پر ہار پہنا رہے اور MP بننے پر ہار پہنا رہے اور وزیر اعظم بننے پر ہار پہنا رہے. مر جانے والی، مٹ جانے والی چیزوں کی نہ خوشی ہے نہ غم ہے. آج خوش ہو جاؤ، آج خوش ہو جاؤ. آؤ پیپر دیکھو. اب ہار تمہیں فرشتے پہنائیں گے، سبحان اللہ. اب ہار تمہیں اللہ کی رحمت پہنائے گی. وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہو گیا؟ آج تو حساب بڑا سخت تھا. وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، آج میں کامیاب ہوا. میرے اللہ کا اعلان ہوگا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے کو جنت کی مبارک ہو، اعلیٰ زندگی مبارک ہو، بہترین پھل مبارک ہو، بہترین کھانے مبارک ہوں، ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو، بہترین بیویاں مبارک ہوں. موت سے پاک زندگی ہے، بڑھاپے سے پاک زندگی ہے، غم سے پاک زندگی ہے، پیشاب سے پاک زندگی ہے، پخانے سے پاک زندگی ہے، اور بیماری سے پاک بدن ہے، جسم ہے. خوشیوں بھرا جہان ہے، رحمتوں بھرا جہان ہے، ابد آباد کی زندگی ہے، نبیوں کا پڑوس ہے، اللہ کا ساتھ ہے. جنت کے تختوں پر بیٹھے ہیں، میاں بیوی مزے لے رہے ہیں. نیچے دیکھا تو نہریں بہتی ہوئیں، اوپر دیکھا تو سائے پھیلے ہوئے، سامنے دیکھا تو خوشے لٹکے ہوئے، آگے دیکھا تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھا تو پانی موجیں مارتا ہوا آبشاروں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں. آگے پیچھے دیکھا تو حسین مرغزار اور باغات اور پرندے اور ایک دم ہوا کیا، انہی نعمت و لذتوں کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ دروازے کھولیں گے اور فرشتے آئیں گے. گاڈ آف آنر تو آج ہو رہا ہے. فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. یہ سلیوٹ پڑھ رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں فرشتے ہر جنتی کے دروازوں سے آئیں گے، سلام 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 سلام. تو وہ کہیں گے بھائی تم نورانی لوگ اور ہم خاکی لوگ، تم ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جو ہری پور میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کا صلہ اللہ تمہیں دے رہا ہے. یہ خوشی میں ہوں گے کہ آج فرشتوں نے سلام کیا، آج ہمیں فرشتوں نے سلام کیا. ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ارے بھائی فرشتوں نے سلام کیا، ارے بھائی فرشتوں نے سلام کیا، ارے بھائی دیکھو فرشتوں نے سلام کیا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہوگی، ہائے کہ میرے رب کا عرش کھل جائے گا اور میرا اللہ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو. آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. رب از لذت دیدارش
خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے. جس رب کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، پتھروں میں دب گئے، پانی میں بہ گئے. آئے ہائے دیکھے بغیر جس کے عشق میں یہ کر دکھایا، جب اس کو دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو، کوئی ضرورت، کوئی کمی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، راضی ہو، راضی ہو. ایک ایک کا نام لے کر میرا رب حال پوچھے گا. اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے دوستی لگا لو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. یہ کوئی تحریک نہیں، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی سیاست نہیں، یہ دین ہے. میں لا الہ الا اللہ بول رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ کو اپنا بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان. کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. غریب کے لیے آسان، مالدار کے لیے آسان، حاکم کے لیے آسان، صدر وزیر کے لیے آسان، تاجر ذمہ دار کے لیے آسان، عورت مرد کے لیے آسان. وہ کیا ہے؟ وہ کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ ساتھ جڑا ہوا اعلان ہے کہ جو اللہ کو پانا چاہے محمدی بن جائے، جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہے محمدی بن جائے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہے محمدی بن جائے، جو اللہ کو اپنانا چاہے محمدی بن جائے، جو جنت کو چاہتا ہے وہ محمدی بن جائے، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے محمدی بن جائے، جو برکتیں چاہتا ہے محمدی بن جائے، جو محبتیں چاہتا ہے محمدی بن جائے، جو عزتیں چاہتا ہے محمدی بن جائے، جو ذلتوں سے بچنا چاہتا ہے محمدی بن جائے. ہاں ہاں میرے نبی کی معراج ہے اور اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ سے ہم کلامی ہے اور گفتگو ہے. اور میرے نبی عرض کر رہے ہیں یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل بنے، موسیٰ تیرے کلیم بنے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ. یا اللہ فماذا جعلت لی، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل، اعطیتک افضل من ذلک کل، تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. وہ کیا دیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے بولو؟ محمد رسول اللہ. ہاں میرے رب نے کہا میرے حبیب تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اسے جدا کوئی نہیں کر سکتا، اسے جدا کوئی نہیں کر سکتا. یہ کائنات کے عرب و عجم کو پیغام ہے اور کائنات کے کالے اور گورے کو پیغام ہے اور مرد اور عورت کو پیغام ہے، پیغام ہے، اور حاکم محکوم کو پیغام ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنا اور پانا ہے تو در مصطفیٰ پہ آؤ، در مصطفیٰ پہ آؤ. اللہ نے اسے حبیب بنایا، محبوب بنایا. اس کو میں اور آپ اللہ کے نبی کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری نعت خوانی کی اوقات ہمارے علم کے مطابق، ہماری تعریف کی اوقات ہمارے علم کے مطابق. ایک بات بیچ میں بتا دوں، حسان بن ثابت نے اپنے نبی کی تعریف میں 2 شعر کہے تھے. اگر میں پوری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں رکھوں اور حسان کے 2 شعر ایک پلڑے میں رکھوں تو ان 2 شعر کا وزن 1400 سال کی نعت سے زیادہ ہے. کیوں بھلا؟ آج کا شاعر بغیر دیکھے شاعری کر رہا ہے، اس کے تخیل میں کمی بیشی آ سکتی ہے، اور حسان نور نبوت کو دیکھ کے شاعری کر رہا ہے. میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا. حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور فرماتے تھے حسان آ ممبر پر اور کر اللہ کے رسول کی تعریف. تعریف کے قابل 2 ہستیاں ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، باقی سب خوشامد ہے، باقی سب مکھن لگانا ہے. تعریف کے قابل یہ 2 ہی ہیں، اللہ ہے اور اللہ کا حبیب ہے.
اور حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ آخری مصرع اس میں جو تخیل پہنچا ہے، جس تخیل تک حسان پہنچے ہیں 14 صدی میں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے دیکھا نہیں. حسن کا تعلق ہوتا ہے شکل صورت سے، اور تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں. اور جمال کا تعلق ہوتا ہے خاندان سے. خاندان ہماری تو اردو میں جمال بھی خوبصورتی کے لیے ہے اور حسن بھی خوبصورتی کے لیے ہے. عربی میں فرق ہے. حسن ظاہری خوبصورتی کے لیے ہے اور جمال خاندانی بلندی کے لیے ہے اور خاندانی اور نسب کی خوبصورتی کے لیے ہے. تو آپ شاعر کا کمال دیکھو، جب لفظ حسن آیا تو آنکھ سے جوڑا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا. اور جب جمال کا لفظ آیا خاندانی نسب کا تو اس کو ماں سے جوڑا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھایا اور اپنے نبی کا سارا چھپایا. اگر اللہ اپنے نبی کا حسن بھی دکھاتا تو کوئی آنکھ برداشت نہ کر سکتی، کوئی آنکھ برداشت نہ کر سکتی. کسی آنکھ میں طاقت نہ تھی کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو برداشت کر سکتے. اطول من المربوع واقصر من المشذب، آپ کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ تھا، لیکن ایک معجزہ تھا کہ آپ کے برابر میں لمبے سے لمبے قد والا بھی کھڑا ہوتا تھا تو اس کا قد چھوٹا ہوتا، میرے نبی کا قد بڑا ہوتا. آپ کے برابر میں کوئی آپ کے چچا حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد تھا. گھوڑے پر بیٹھتے تھے پاؤں زمین پہ لگ جاتے. وہ اونٹ پہ چڑھا کرتے تھے یا گھوڑے پر چڑھنا تو پھر پاؤں سمیٹ کے بیٹھتے تھے. تو جب حضرت عباس میرے نبی کے برابر ہوتے تو آپ کا قد اونچا ہوتا تھا، عباس کا نیچا ہوتا تھا. اطول من المربوع واقصر من المشذب، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، رجل الشعر، گھنگریالے بال، واسع الجبین، چوڑا ماتھا، ازج الحواجب، گول بھویں، من غیر قرر، بیچ میں بال کوئی نہیں، اقن العرنین، ناک بڑا خوبصورت، یہاں سے اٹھا آگے سے باریک، ادعج العینین، آنکھیں مسحور کن، ادعج العینین، اشکل حسین و جمیل، سرخ ڈوروں سے مزین، اہدب لمبی پلکیں، اکحل سرما لگا ہوا، احور کالی سیاہ پتلی اور انتہائی سفیدی اور اس میں سرخ ڈورے اور موٹی آنکھ اور حسین آنکھ، فی اشفارہ وطف، پلکیں دراز، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی لحیتہ کساسا، داڑھی گھنی خوبصورت، فی عنقہ سطع، سراہی گردن سراہی دار، وسیم قسیم. ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے وسیم، ایک ہوتا ہے قسیم. اردو میں سب کو خوبصورت کہتے ہیں، عربی میں سب کا فرق ہے. حسین جو دیکھتے ہی خوبصورت نظر آئے، یہ تھے یوسف علیہ السلام. تو میرے نبی حسین بھی ہیں، حسن الخلق. وسیم کس خوبصورت کو کہتے ہیں؟ وسیم وہ خوبصورت ہے جس کو جتنی دفعہ دیکھو دوبارہ دیکھنے کو جی چاہے، جس کو جتنی دفعہ دیکھو دیکھنے سے دل نہ بھرے، جس کو جتنی دفعہ دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں وسیم. اور وسیم آدم علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک ہستی ہیں اور وہ ہے محمد الرسول اللہ بس. اور ایک ہوتا ہے قسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی خوبصورت نظر آئے، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہاتھوں سے بھی، انگلیوں سے بھی، ہتھیلیوں سے بھی، گھٹنوں سے بھی، رانوں سے بھی، سینے سے بھی، پیٹ سے بھی، سر سے بھی، آنکھوں سے بھی، پاؤں سے بھی، ہونٹوں سے بھی، داڑھی سے بھی، ٹھوڑی سے بھی، گالوں سے بھی، کانوں سے بھی، رخسار سے بھی، جدھر سے دیکھو حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قسیم. تو اقن العرنین، ادعج العینین، ولیع الفم، خوبصورت ہونٹ
براق الثنایا، ایسے حسین دانت تھے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ کبھی آپ دیوار کے پاس بیٹھے ہوتے اور آپ ہنس پڑتے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا، ایسے نظر آتا تھا۔ کث اللحیہ، گھنی خوبصورت داڑھی تھی، اور داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 20 سفید بال تھے، اور سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ ابھرے، یتلال وجهه تلال القمر لیلۃ البدر، آپ کا خوبصورت چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند سر پر تھا، ہمارا حبیب ہمارے درمیان تھے، ہمارے حبیب ہمارے درمیان تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، اس میں ایک دھاگا کالا تھا، ایک دھاگا سرخ تھا، آپ نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی، اور ہم نے حالہ بنایا ہوا تھا، اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے حسین نظر آتا تھا۔ میں ایک بات کہوں، ہمارے پاس تشبیہ دینے کے لیے چاند ہے، چونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں، یا سورج ہے اور کوئی چیز نہیں، لیکن یہ دونوں تشبیہ ہیں، کمزور ہیں، پر ہمارے پاس اور کوئی شے کوئی نہیں۔ چونکہ چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے، اور میرا نبی بے داغ ہے۔ میں سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے، اور میرا نبی ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، اور پیکر اخلاق ہے، جسے معاف کرنا آتا ہے، جسے قاتلوں کو معاف کرنا آتا ہے، جو بیٹی کے قاتل کو معاف کرے، جو چاچا کے قاتل کو معاف کرے، جو 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک بول میں کہہ دے جاؤ معاف کیا۔ میں اسے سورج سے کیسے تشبیہ دوں؟ بلا تشبیہ ہے، میرے رب کی تخلیق ہے، میرے رب نے حبیب بنا کر دنیا میں اتارا، حبیب بنا کر دنیا میں اتارا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسن جمال، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے میرے محبوب تیرے جیسا نسب کسی کے پاس نہیں، کسی ماں نے تیرے جیسے نسب والا جنا ہی نہیں۔ کیا نسب عالی ہے کہ آدم کی نسل کو دیکھا پھر عربوں کو الگ کیا، پھر عرب کی نسل کو دیکھا تو مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا تو قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا تو ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے محمد مصطفیٰ کا انتخاب کیا۔ ایسا عالی نسب ہے کہ آدم تک سارا نسب محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن الشيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ کے جمال والا کون ماں جنے گی اور کون ماں جن سکتی ہے، اور ایسی پیدائش کس کی ہو سکتی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی پیدائش بھی عجب ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوئے، کوئی ماں کے پیٹ کی غلاظت جسم پر نہیں تھی، دھلے دھلائے پاکیزہ، آتے ہی خوشبو پھیل گئی، اور ناف کٹا ہوا ہے اور ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے، باہر ختنہ بھی نہیں ہوا، باہر ناف بھی نہیں آنت کو بھی نہیں کاٹا گیا، اور باہر دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، دھلے دھلائے پاک پوتر خوبصورت چمکتے دمکتے اور معطر پورے کمرے میں خوشبو پھیلی ہے۔ آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ۔
یہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، یہ عجب بچہ ہے، وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ روز یہ کام کرتی ہے، وہ روز بچے اس کے ہاتھوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جس میں خوشبو، جس کے جسم پہ گندگی نہیں، جس کا ناف کٹا ہوا، جس کا ختنہ ہوا حیران ہے، ماں بھی حیران ہے اور لیڈی ڈاکٹر بھی حیران ہے، اور یوں میرے نبی کو ماں کے پہلو میں، سیدھے پہلو میں یوں کر کے لٹایا، اسے لٹایا۔ یہ بچہ 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، آدھے گھنٹے کا ہے، پتہ نہیں 10 منٹ ہوئے ہیں، پتہ نہیں 15 منٹ ہوئے ہیں، اتنا پیمانہ تو کسی نے نہیں لکھا ہے، لیکن چند گھڑیاں ہی گزری ہیں، بچے کو لٹایا ہے تو دونوں نے عجب منظر دیکھا ہے کہ بچے نے کروٹ بدلی اور پورے سجدے میں اور سجدے میں، اور گھبراہٹ طاری ہے ماں پر بھی اور دایا پر بھی، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور الٹے ہاتھ کا سہارا لیا، اس پر زور لگایا اور سیدھے ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور یوں اوپر انگلی کو اٹھایا ہے۔ جب میرے نبی نے انگلی کو یوں اٹھایا، ساری کائنات میں نور پھیل گیا۔ جو آتے ہی نور لے کر آیا ہو، اس کی زندگی کیسی نورانی ہوگی، اور ہری پور والوں نے کیسے اس زندگی کو طلاق دے دی، پاکستان والوں نے کیسے اس زندگی کو طلاق دے دی، پوری امت نے کیسے اس زندگی کو چھوڑ دیا۔ ماں نے گھبرا کے گود میں لیا کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے، گود میں لیا ہے اور حیران ہو کے دیکھ رہی کہ ایک دم یوں لگا جیسے چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل سا اندر آیا اور پورے کمرے میں پھیل گیا، اور بادل کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری کائنات جان لے اس کی شکل کو، اس کی صورت کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، کہ یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ سب دروازے بند ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اور میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا، میری شفاعت کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، میرے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا، میری امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، یا اللہ وہ معین کا پانی تو پلا، وہ جو جنت کا چشمہ ہے معین، اس کا پانی تو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جب تک میرا محبوب نہ پیے سارے نبیوں پر حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ، کائنات کو بتاؤ یہی ہے وہ جو ساری دنیا کا نبی بن کر آیا ہے، رہبر بن کر آیا ہے، ہادی بن کر آیا ہے، رسول بن کر آیا ہے، شاہد بن کر آیا ہے، مبشر بن کر آیا ہے، نذیر بن کر آیا ہے، داعی اللہ بن کر آیا ہے، سراج منیر بن کر آیا ہے۔ یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ حامد ہے، یہ محمود ہے، یہ عاقب ہے، یہ حاشر ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ طہ ہے، یاسین ہے، یہ اولا ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طیب ہے، یہ ناصر ہے، یہ منصور ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ نزاری ہے، یہ ابتہی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ ادعج ہے، یہ ادعج ہے، یہ اکحل ہے، یہ اشکل ہے، یہ احور ہے، یہ احور ہے، یہ اہدب ہے، یہ اکمل ہے، یہ احسن ہے، یہ اجمل ہے، یہ سید الاولین والآخرین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہے، بشیر و نذیر ہے، مزمل ہے، مدثر ہے۔ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، ورنہ بھٹکتے پھرو گے، اس ذلت کی بستیوں میں جا کے گرو گے۔ پھر آواز آئی، اس سے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، اور یعقوب کی بشارت دو، اور یوسف کا جمال دو، اور یوشع اور موسیٰ کا جلال دو، اور یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی زبان دو، اور اسے یونس کی طاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور جو سارے نبیوں کو دیا اس بچے کو دے دو۔ یہ میرے نبی کی پیدائش ہے۔
میرے بھائیو اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب۔ آگے حسان کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ مصرع، یہ اس کو آج تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ کمال ہے، کمال ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے اللہ نے خود چاہا، جیسے اللہ نے خود چاہا، جیسے اللہ نے خود چاہا، خود چاہا۔ لیکن یہ حسان شاعری میں مبالغہ جائز ہوتا ہے، یہ حسان کی شاعری کا کمال ہے کہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ ایسے آئے جیسے خود آپ نے اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ ہماری نعت کیا ہے؟ قرآن میرے نبی کی نعت خوانی بیان کرتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ یہ میں قرآن کی نعت خوانی بیان کر رہا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نون والقلم وما يسرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ میرا رب اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ الم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شأنك هو الابتر۔ یہ سب قرآن کی نعت خوانی ہے۔ میرا رب اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، پھر کہتا ہے اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو۔ تو تبلیغ کا پیغام ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لو، ان جیسا کوئی وفاؤں والا لاؤ، کوئی محبت والا لاؤ، کوئی درد مند لاؤ، کوئی وفادار لاؤ، پھر ان کو چھوڑ دو۔ اگر کوئی نہیں ہے تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج توبہ کرو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ، زندگی بناؤ جس میں ایک رخ عبادات کا ہے کہ نماز نہ چھوٹے، روزہ آ رہا ہے روزہ نہ چھوٹے، تراویح آ رہی ہے تراویح نہ چھوٹے، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ ایک عبادات کا رخ ہے، ایک اخلاق کا رخ ہے۔ ماں باپ کو راضی کرو، ظلم سے بچو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم و ستم سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مصلے پر سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، اماں جی میں حاضر ہوں، نماز دوبارہ پڑھوں گا۔ یہ تمہیں بتایا گیا، یہ تمہیں بتایا گیا، یہ تمہیں بتایا گیا کہ گھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور گھر میں اللہ کس طرز پر اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ بیویوں سے حسن سلوک رکھو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم نہ کرو، ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو۔ بہت سے گھروں میں
میں حیران ہوں، جب عورت ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے تو سراپا